وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تورات، لعلہم، تاکہ وہ لوگ، یہ بات آ گئی اب ہم کی ضمیر سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مراد ہے، کیونکہ تورات دیے جانے کا واقعہ تو بحیرہ کلزم سے پار اترنے کے بعد کا ہے نا، تو اس لیے مراد یہ ہو گئی کہ لعلہم یہتدون، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اسے راہ ملے۔ یہ جب آگے پہنچے تو انہوں نے فرمائشیں شروع کر دی، نہیں، ایک فرمائش یہ بھی ہوئی کہ ہمیں ایک خدا بنا دیں، تو قوم کے ذہن سے وہ چیزیں نہیں نکلی تھیں جو مصر میں شرک ہو رہا تھا، انہوں نے کہا ہمیں بھی ایک خدا بنا دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دے دیتے ہیں ایک کتاب، اس کے مطابق اپنی قوم کو رکھیے، اور یہ ہے اللہ نے فرمایا ہم نے دی اس قوم کو کتاب تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اس کتاب کے حوالے سے ہدایت پائیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی، اور پھر بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بنی اسرائیل میں پہنچ کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان کا ذکر کیا اور فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو، آیتاً علیہ السلام انہیں ایک نشانی بنا دیا، انہیں ایک معجزہ بنایا۔ پیچھے سورہ انبیاء میں گزرا ہے علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پوری دنیا کے لیے انہیں ایک معجزہ بنا دیا، اور یہاں پر فرمایا کہ آیتاً ہم نے انہیں ایک معجزہ بنا دیا، تو یہ توحید پر پانچویں عقلی دلیل ہو گئی، اور آیتاً ماں بیٹا دونوں کو معجزہ بنایا، تو اس کا مطلب ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سارے وہ معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام کے تھے وہ اس سے نکل گئے تھے، کیونکہ قرآن نے اس معجزے کو دونوں طرف نسبت کی ہے، مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں علیہ السلام، تو یہ دونوں کی مشترکہ چیز تو ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، وگرنہ ماں بیٹے میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے علیہ السلام جس کو ہم کہیں کہ وہ ان کا مشترکہ معجزہ تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں نشانی بنا دی تھی، ایسی یعنی ایسی نشانی کہ دنیا اسے دیکھے، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، اِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک ٹیلے پر ہم نے ان دونوں کو بچایا، ٹھکانہ دیا۔ آوا کا اصل میں ترجمہ ہے ٹھکانہ دینا، پناہ دینا۔ قرآن کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آیا تھا اور اللہ نے انہیں ٹھکانہ دیا، اِلَىٰ رَبْوَةٍ، ٹیلے پر، ربوہ ربا، کسی چیز کا بڑھنا، پھیلنا، زیادہ ہو جانا، انٹرسٹ سود کو بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ اس میں بظاہر مال ربا بڑھ جاتا ہے۔ ربوہ وہ جگہ جو بلند ہو، چاروں طرف اس کے زمین نشیب کی ہو اور وہ جگہ اوپر ہو۔ اس لیے ایک رائے تو مفسرین کی یہ ہوئی کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس سلسلے کے خاتم تھے، آخری نبی تھے بنی اسرائیل میں علیہ السلام، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ربوہ، اونچی جگہ پر انہیں ٹھکانہ دیا، یعنی حضرت مریم کے ہاں جب ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو یہ ہے ٹھکانہ ان کا، اونچی جگہ، کہ باقی جو گرد و پیش میں نشیب کی زمین تھی، اور یہ وہی چیز ہے جو سورہ مریم میں گزری ہے کہ وہ کھجور کے ایک تنے کے پاس آ گئیں اور ایک درخت کی طرف ایک طرف کو چلی گئیں۔ اس لیے کچھ لوگوں کا خیال مفسرین کا یہ ہے کہ ربوہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، اور غالباً خیال آتا ہے کہ ابن کثیر نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، اور باقی اکثر مفسرین گئے ہیں اس طرف کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد مصر ہے۔ اور آوینا ہوا، یہ جو لفظ ہے نا یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں پناہ دی تھی، انہیں ٹھکانہ دیا تھا، الی ربوۃ، ایسی زمین کی طرف جو اونچی تھی، ذات قرارن، جہاں پر ٹھہراؤ تھا، وہ معین، اور صاف پانی، جاری پانی تھا، معین بھی تھا اور ذات قرار بھی تھی، پرامن جگہ، ذات قرار فراخ جگہ، کھلی ہوئی جگہ تھی، وسیع رقبہ تھا، اور پانی بھی تھا۔ تو اگر پہلی بات مان لی جائے
تو اس کی تائید میں مفسرین کہتے ہیں وآبیناہما، ہم نے بیٹے کو اور ان کی والدہ دونوں کو جگہ دی علیہ السلام الی ربوتن، اونچے ٹیلے پر، ذات قرارن، جو بڑی فراخ جگہ تھی، ومعین، اور پانی کا چشمہ بھی تھا۔ تو اس کی تائید سورہ مریم سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ وکلی وشربی، کہ کھاؤ اور پیو، وقرری عینا، اور اپنے بچے کو دیکھو اور آنکھیں اس سے ٹھنڈی رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس سے کہا کہ ہم نے تیرے لیے ایک چشمہ بہا دیا ہے پانی کا۔ تو کہتے ہیں وہاں بھی چشمے کا ذکر ہے، یہاں بھی چشمے کا ذکر ہے، اس لیے یہ وہ ٹیلا ہے جس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے معراج میں تو جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے وہاں نماز پڑھی 2 رکعتیں۔ یہ حدیث میں بہت جگہ ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری تفسیر لے لیں کہ ہم نے مریم اور ان کے بیٹے کو علیہ السلام کو نشانی بنایا، بہت بڑی نشانی، وآبیناہما، اور ہم دونوں کو پناہ دی۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی خوف تھا جس سے پناہ انہیں دی گئی تھی، الی ربوتن، اونچی جگہ پر۔ تو ربوہ سے دوسری تفسیر مراد لے لی گئی ہے مصر، کہ اللہ نے انہیں مصر میں بچایا تھا، ذات قرارن، اور مصر ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹھہراؤ، ومعین، اور جہاں پر جاری پانی۔ مصر میں چشمے، ظاہر ہے کہ پورا ملک ہے تو جہاں بھی وہ جا کر ٹھہرے ہوں گے وہاں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی۔ تو یہ کڑا وقت جو تھا، اس کی طرف بائبل میں ہے ایک بات، اگر اس کو آپ دیکھیں تو میتھیو کی جو ہے انجیل، نیو ٹیسٹامنٹ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 چیپٹر ہے اس کا، جی 2 چیپٹر ہے، اور اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہ لکھتے ہیں اس میں کہ now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream۔ جو واقعات اوپر ہیں ان کے بعد یہ ہوا کہ یوسف نے خواب میں دیکھا ایک فرشتے کو۔ اور بیک گراؤنڈ اس تحریر کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مریم جو تھیں علیہ السلام، ان کی منگنی ہوئی بھی تھی وہاں ایک مقامی لڑکے سے، جوزف جو تھا یوسف، اس سے۔ تو یوسف سے شادی ہو گئی حضرت مریم کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی بہن بھائی ہوئے۔ کرسچینٹی میں یہ کئی جگہ لکھا ہوا مل جائے گا۔ تو اب شادی کے بعد جب یوسف کے گھر گئی ہیں مریم، تو یوسف نے خواب میں دیکھا، سینگ، ایک فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ ارائز، اٹھو، ٹیک دا ینگ چائلڈ اینڈ ہز مدر، فلی ٹو ایجپٹ، اس بچے کو لو اور اس کی ماں کو لو اور مصر چلے جاؤ، اینڈ اسٹے، اور وہاں ٹھہرنا، دیر، وہاں پر، انٹل آئی برنگ یو ورڈ فار ہیروڈ ول سیک دا ینگ چائلڈ ٹو ڈسٹرائی ہم، یہاں تک کہ میں تمہیں کہوں کہ تم واپس لوٹو، رہنا وہیں پہ، کیونکہ ہیروڈس جو ہے وہ اس بچے کو ضائع کرنا چاہتا ہے، اس بچے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ وین ہی اروز، اور جب وہ اٹھا جوزف اپنے خواب سے، ہی ٹک دا ینگ چائلڈ اینڈ ہز مدر بائی نائٹ اینڈ ڈپارٹڈ فار ایجپٹ، تو اس نے اپنے اس بچے کو لیا اور اس بچے کی والدہ کو لیا اور مصر جانے کے لیے یہ جگہ پر چھوڑ دی۔ یہ جو بائبل میں انہوں نے 2-3 جملے یہ لکھے ہیں، اس کی تشریح بھی بائبل والوں نے ہی لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیروڈس جو مشرک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اب ایک بادشاہ ایسا پیدا ہو گیا ہے بنی اسرائیل میں جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے پوچھا کہ بنی اسرائیل میں اب کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہو، تو لوگوں نے اسے بتایا کہ ایسے ایسے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس نے کہا ان لوگوں کو قتل کر دو، اور قبل اس کے کہ ان پہ قابو پاتے ان کی والدہ اور یہ مصر تشریف لے گئے، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جب یہ مر گیا ہے تو پھر یہ لوگ واپس لوٹے ہیں۔ یہ واقعہ عام طور پر کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن بائبل میں چونکہ آیا ہے اس لیے مفسرین نے یہاں آویناہما کا جو اشارہ سمجھا ہے وہ یہی، جو کہتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہے
جو اللہ نے فرمایا ہم نے ان دونوں کو پناہ دی، ان دونوں کو ٹھکانہ دیا. اور یہ مفسرین جنہوں نے یہ تفسیر کی ہے انہوں نے ذرا گہرائی میں جا کر سوچا ہے، پھر یہ بات آئی. اور لیکن مسلمان مفسرین بھی اسی واقعے کا ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پر گئے تھے. اللہ نے فرمایا وہ بلند جگہ ذات قرار و معین، اور کھلی فراخ جگہ اور جاری پانی تھا. ہم نے اللہ کے اس بندے کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو وہاں بھیج دیا. خدا نے حفاظت فرما لی. اللہ تعالیٰ بار بار انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا تذکرہ کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ خدا جب کسی سے کام لیتا ہے تو اسباب اور وسائل میں اس کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر قابو پاتا رہتا ہے، اور اللہ ان چیزوں کو ناکام کر دیتا ہے اور خدا اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یا ایھا الرسل، اے رسولو علیہ الصلوۃ والسلام، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہو. اللہ تعالی نے یہ چھٹی دلیل دی اپنی توحید پہ اور فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام جو رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام ان سب پر وحی کی، یعنی مجموعی طور پر تمام رسول جو تھے ان کے ساتھ ایک بات ہماری یہ ہوئی کہ ہم نے ان سب سے کہا کہ تم کیا کرو، ایک تو پاک چیزیں کھانا اور دوسرے نیک عمل کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال مال کو بڑا گہرا تعلق ہے عمل صالح سے. کیوں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو جمع کیا؟ کہا حلال کھانا اور نیک کام کرنا. تو جو لوگ حلال کا مال کھاتے ہیں، فراڈ، دھوکہ، سود، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دیتا رہتا ہے نیکی کے کام کرنے کی. نیکی کے لیے ان کی طبیعت آمادہ رہتی. تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان کا رزق پاک رہے، اور رزق پاک رہے گا تو اعمال صالحہ اس سے انسان سے صادر ہوتے رہیں گے، برکتیں بھی ہوتی ہیں اور جی بھی لگتا ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک رزق کا اہتمام فرماتے رہے ہیں. کسی چیز میں ذرا سا شبہ بھی ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہیں کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے اور ایک عورت نے دعوت کی، ایک گھر والوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اس دعوت میں. اور جب کھانا آیا تو وہ آپ گوشت اس کا چبا رہے تھے لیکن وہ نگلا نہیں جا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ان سے پوچھو کیا بات ہے اس گوشت میں؟ کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری کہاں سے لیے؟ اس عورت نے کہا مجھے اچانک پتا چلا آپ کی تشریف آوری کا، اور اتنا وقت نہیں تھا کہ میں بازار میں جا کر کچھ گوشت خریدتی کوئی چیز، تو یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں میں نے ان سے یہ بکری لے لی تھی، اور وہ گھر پہ تھا نہیں تو میں نے ذبح کر لی، اس کو پکا لیا کہ جب وہ آئے گا تو اسے پیسے دے دیں گے، اور ہمارا ان کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ وہ میری اس بات پہ برا نہیں مانیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی وجہ سے تو یہ گوشت مجھ سے کھایا نہیں جا رہا، اور آپ نے فرمایا اسے قیدیوں میں تقسیم کر دو، لوگوں کو دے دو. کہ وہ چیز جو تم نے بغیر مالک کی اجازت کے لے لی ہے، اس میں بھی ذرا سی کراہت آ گئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کھا سکے. یہی چیز ہے. اس لیے آدمی اہتمام کرتا رہے کہ رزق حلال کا کھائے، اور رزق حلال کا اس کے اعمال میں بڑی پھر صالحیت آ جاتی ہے، تقویٰ آ جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اس کی تلقین فرمائی ہے کہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا، بچے تھے، انہوں نے کھجور ایک اٹھا لی زکات کی، چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جبڑا پکڑ لیا اور دبایا زور سے، تو انہوں نے منہ کھول دیا، آپ نے کہا کخن تھوک نکال اسے منہ سے. تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ نے میری اولاد پہ زکات کو حرام کیا؟ ایک کھجور کا دانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھانے دیا. آپ نے فرمایا کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کھجوروں کو اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے کھا لوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں یہ صدقہ نہ ہو، اس لیے میں نہیں کھاتا. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو لے کے اس غلام نے دودھ دیا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے پیا، اور انہیں شبہ ہوا اس دودھ پہ. تو انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟
اس نے کہا جاہلیت کے دور میں، کفر کے دور میں لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، تو ایک کافر نے مجھے اجرت دینی تھی، اس زمانے کے پیسے کچھ رہتے تھے، آج اس نے مجھے پیسے دیے، اچانک راستے میں پہچان لیا تو اس پیسے سے خرید کے لایا ہوں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ گئے اور اپنے حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کر دی، اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم حرام کے مال سے پرورش پاتا ہے بس اس کا ٹھکانہ پھر آگ ہے، تو اس لیے میں نے یہ کیا اور مجھے ایسی چیز نہ پلا۔ اتنے محتاط۔ تو حلال کا رزق یہ بنیاد ہے اولاد کی تربیت کی، حلال کا رزق یہ بنیاد ہے اعمال صالح کی۔ لوگ اپنی اولادوں کو رزق کھلاتے ہیں حرام کا اور مشتبہ، اور پھر آگے کہتے ہیں جی یہ کس طرح ٹھیک ہو جائے، کس طرح صحیح ہو جائے۔ تو وہ جو چیز 20 برس پرورش پا کے جوان ہو کے آئی ہے، اب اس کو کیسے کوئی آدمی پاک کرے گا، اور وہ پاک خون کہاں سے بنے گا اور پاک گوشت کہاں سے بنے گا؟ جب وہ نہیں بنے گا تو اس سے اعمال صالح پھر کیسے سرزد ہوں گے؟ رسولوں کو حکم ہے اللہ کا علیہ السلام، اسی لیے سے داؤد علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے زرع بناتے تھے اور اسے بیچ کر اپنی روزی کا سامان پیدا کیا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرنا یہ اس کی دلیل ہے کہ اپنے ہاتھ سے جو کام کر کے وہ کماتے تھے، اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی کا اظہار فرمایا ہے، تو بہترین کمائی جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرے اور پھر اپنے رزق کو کمائے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور دیکھو اعمال اچھے کرو، انی بما تعملون علیم، اور میں خوب جانتا ہوں جو بھی کام تم کرتے ہو، سارے کاموں کو میں خوب جانتا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوا دونوں چیزوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اللہ نے پاک چیزیں کھانے کا کہا، اور پاک دو طرح سے، ایک تو چیز اصل میں پاک جیسے دودھ، پانی، یہ چیزیں، اور ایک یہ کہ اس کو پاک ذرائع سے حاصل کیا گیا۔ اب کوئی دودھ چھین کے لے لے تو دودھ تو پاک ہے لیکن وہ چھنی ہوئی چیز ہے، لہذا وہ جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کپڑے ہیں، آدمی جو پہنتا ہے پاک کپڑے پہنے تاکہ اس کی عبادت قبول ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نے کپڑے خریدے اور اس میں 10 درہم کا اس نے ایک کپڑا خریدا اور 9 حلال کے تھے اور ایک حرام کا تھا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ما دام علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک وہ اس کے جسم پر رہتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ بیت اللہ کے متعلق آیا کہ دور سے آتا ہے اشعث اور سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے، اغبر اور مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے جسم پہ، میلا کچیلا، احرام باندھ کے آتا ہے نا اتنی دور سے، اور مدہ یدئی، اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے ملتزم پہ آ کے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اور اے میرے پروردگار۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے دیکھو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے اس غربت اور اس طرح کی حالت میں آیا ہوا ہے کہ اس پہ ترس کھائیں۔ غذی بالحرام، یہ جو کھانا کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام تھا، مشربہ حرام، پانی جو پیا ہے یہ بھی حرام تھا، ملبسہ حرام، یہ جو چادریں اوڑھ رکھی ہیں یہ بھی حرام کی ہیں، مرکبہ حرام، اور جو سفر کر کے آیا ہے جس سواری پہ اس کے پیسے بھی حرام کے تھے۔ انا مستجاب لہ ذالک، ہم کہاں سے اس کی دعا کو سن لیں، کیسے اس کی دعا مان لیں؟ اس لیے یہ جو لوگ حج اور عمرے اور یہ چیزیں اس میں حلال مال کا اہتمام نہیں نہ کرتے، بڑی خسارے کی چیز۔ سب سے پہلے سوچے کہ حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو حلال کے پیسے ہونے چاہیے، جائز پیسے ہونے چاہیے، تب جا کر بات بنتی ہے۔ زندگی میں ایک ہی حج چاہے کرے اور ایک ہی مرتبہ بیت اللہ میں جائے، لیکن جب حلال اور پاک مال کے ذریعے جائے گا اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول ہو جائے گی، اور جب قبول ہو جاتی ہے چیز حج خاص طور پہ پھر زندگی اس کی بدل جاتی، بعد کی زندگی میں پہلی زندگی میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور اگر حرام سے جائے،
حرام کا مال ہو تو پھر بھی زندگی بدل جاتی ہے. پہلے اگر کم ظالم تھا تو آگ کے زیادہ ظالم ہو جاتا ہے, آگ کی پھر اور زیادہ مصیبت بن جاتا ہے لوگوں کے لیے, اس لیے کہ جس حرام کو لے کے گیا تھا اس حرام میں مہر لگ گئی کہ یہ آدمی خراب. یہ چیزیں پیش آتی اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور پرانے لوگ اتنا حلال اور حرام کی تمیز, ایک ایک چیز کی تمیز کرتے تھے, انہیں ڈر ہوتا تھا کہ اگلی نسل میں یہ چیز چلی جائے گی. افغانستان کے حکمران تھے اور انہوں نے بغاوت ہو گئی, کسی قبیلے نے کر دی, تو عبد الرحمان خان مرحوم تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اس قبیلے سے نبٹ. تو اطلاع آئی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھاگ آیا. تو انہیں پریشانی ہوئی, گھر پہنچے, ان کی والدہ نے پوچھا تو ان کا بیٹا میرا بھاگ کے واپس آ گیا, یہ تو پٹھانوں کے لیے بہت ہی ذلت کی بات ہے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ یا تو وہ مر گیا ہوگا اور یا فتح ہوئی ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھاگ جائے. تو انہیں غصہ آیا, انہوں نے کہا مجھے بھی رپورٹ ملی ہے اور تم ایسے کہتی ہو. چپ ہو گئی. اگلے وقت میں خبر آئی کہ ان کا بیٹا جو تھا اس نے فتح پا لی ہے اور وہ پیچھے ہٹا تھا کسی خاص مقصد کے لیے اور پھر اس نے دوبارہ حملہ کیا. تو بڑے خوش ہوئے اور آ کے انہوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا جب سے مجھے اس بچے کا اپنے وجود میں احساس ہونا شروع ہوا اس وقت سے لے کے اور جب تک میں اسے دودھ پلاتی رہی ہوں 2 سال تک میں نے سرکاری خزانے سے بھی ایک چیز نہیں کھائی. اس کا مجھے پتا تھا کہ میرا بچہ جو ہے کہ ممکن ہے آپ کے بعد بادشاہ بنے افغانستان کا, تو اس کی حلال مال سے پرورش ہونی چاہیے. ایسی مائیں تھیں, وضو کر کے دودھ پلاتی تھی مائیں, تاکہ وہ پوری طہارت, اس لیے کہ دودھ پلانا عبادت سمجھتی تھی نا, تو وہ پاک صاف رہتی تھی. ایسے لوگ تھے. اس لیے پاک رزق اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے انسان پہ اور اعمال پہ. اور حرام کھاتا رہے گا اگر الیاذ باللہ تو پھر اس کے بعد نمل صالح کی اور خاص طور پہ نماز میں دل لگ جانا یہ پھر ممکن نہیں رہتا. کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے آدمی, بس سر سے اتارنے والی بات ہوتی ہے, وگرنہ نماز میں دل لگ جائے کسی آدمی کا, اس میں بڑا دخل ہے اس پاک رزق کو اور کھانے. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ, اور یہ دیکھو امتکم, یہ تمہارا دین ہے. امت کا قرآن پاک میں پہلے بھی عرض کیا تھا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. امت لوگوں کے گروہ کے بارے میں بھی, اور امت صدی ٹائم کے بارے میں بھی, اور امت دین اور طریقے کے بارے میں بھی. یہ سب طرح سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ان هذه امتکم امۃ واحدہ, ایک ترجمہ تو یہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں امتکم, یہ پوری امت ہے, پورا گروہ ہے. امتم واحدہ, ایک ہی دین پہ ہیں. تو امت کے 2 ترجمے ہو گئے نا. پہلی امت آ گئی گروہ کے معنی میں, گروپ کے معنی میں. امتم واحدہ, ایک ہی ان کا دین ہے, یعنی پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اور آپ کو ملا کے سارے آپ لوگ ایک ہی گروہ میں شامل ہیں. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اور میں تمہارا پروردگار ہوں, میرا خوف, میرا ڈر تم میں رہنا چاہیے, تم مجھ سے ڈرو. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ, اور یہ تمہارا دین ہے, پاک کھانا, عمل صالح کرنا. اے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تمہارا دین ہے, امتم واحدہ, اور تم سب کا دین ایک ہی ہے. اس کی تائید سورہ نساء سے بھی ہوتی ہے. وہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ, اللہ نے آپ کے لیے وہ دین رکھا ہے جس کی اللہ نے وصیت کی تھی, ما وصی بہ من نوح, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد جو انبیاء علیہ السلام تھے ان سب کا دین جو اللہ نے رکھا تھا وہی آپ کا بھی دین ہے, یعنی عقیدہ. وگرنہ شریعتیں مختلف رہی ہیں کہ کسی کے یہاں کچھ, کسی کے یہاں کچھ, مگر اصل دین, بنیاد, جڑ وہ عقیدہ تھا. وہ سب کا عقیدہ مشترک رہا ہے اور ایک ہی رہا ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور ہم نے کہا یہ تمہارا سب کا دین ایک ہی ہے, یا تم سب کی امت ایک ہی ہے, تم سب ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہو,
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میرا ڈر رہنا چاہیے۔ اللہ کا خوف عقلی طور پہ، طبعی طور پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خوف ہوتا ہے عقلاً، کہ انسان سوچے اور اللہ کا روب، اس کی طاقت، اس کا احساس کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، بس یہی مطلوب ہے۔ ایک ہے کہ طبعی طور پر خدا کا خوف کسی میں آ جائے، اس کی طبیعت میں غالب آ جائے، تو اس کا زیادہ اعتبار نہیں، وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور کبھی حد سے بڑھ جائے تو انسان کاموں سے چلا جاتا ہے، انسان کام نہیں کر سکتا اپنے، اس لیے وہ نہیں عقلاً۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اقسم لنا من خشیتک، اللہ مجھے آپ اپنا اتنا خوف دے دیں ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک، اللہ میرے درمیان اور آپ کی نافرمانی کے درمیان بس آپ کا خوف آ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ کامل خوف دے دے، کیونکہ کامل خوف تو عقل کو ہی زائل کر دے، عقل ہی نہ رہے انسان میں۔ تو اس لیے بڑی اچھی بات مفسرین نے یہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں انا ربکم فاتقون، میں تمہارا پروردگار ہوں، اس سے ڈرو عقلی طور پہ۔ اور طبیعت کبھی آمادہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، طبیعت میں کبھی خوف پیدا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اس لیے عقل کی بات فرما دی کہ عقلی طور پہ اللہ اتنا خوف رہے کہ تیری نافرمانی نہ ہو سکے۔ فتقطعوا امرهم، سو کیا کیا، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بعد میں آنے والوں نے، امرهم اپنے دین کو، تقطعوا پھوٹ پڑ گئی ان میں، بینہم ان کے درمیان، زبرا اور آپس میں ٹکڑے ہو گئے۔ زبر زبور کتاب کو بھی کہتے ہیں، اور زبور انسانوں کا ایک گروہ، یعنی گروہ در گروہ یہ تقسیم ہو گئے، ایک ہی دین ہم نے بھیجا تھا اور پھر انہوں نے اس دین کے ٹکڑے کر لیے، اس میں دخل دیا ان لوگوں نے جو ان کے مذہبی پیشوا تھے اور لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ یہ ہے فرقہ واریت جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، اور اللہ تعالی نے برا مانا ہے اس کا کہ لوگوں نے دین کو ٹکڑے کر دیا۔ کل حزب، اور ان میں سے ہر گروہ، بما لدیہم جو کچھ ان کے پاس ہے، فرحون اس پر خوش ہے۔ بس جس کے پاس جتنا بھی حصہ ہے دین کا اور جتنی بھی گمراہی پر مشتمل ہے، بس اس پہ خوش ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے مذمت کر دی کہ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، عقیدے میں ایسی باتیں شامل کر دی ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جس کے پاس جو کچھ ہے اسی پہ ریجھ رہے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو سنوارا، انہوں نے بتایا پچھلے انبیاء علیہ السلام کا دین کیا تھا، اور تمہارا بھی دین وہی ہے، اس دین پہ عمل کرو، انہوں نے اسے ٹکڑے کر دیے۔ اس لیے اللہ تعالی نے شدید بیزاری کا اظہار کیا ہے ان سے جو خدا کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ پچھلی امتیں ایسے تقسیم ہوئی، اور آپ نے فرمایا میری امت میں بھی 72 طرح کے لوگ بن جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتم واحدہ، سوائے ایک گروہ کے۔ وہ جو ہے ایک گروہ، فرمایا وہ حق پہ رہے گا، لیکن اس حدیث میں یہ کبھی بھی مراد نہیں لینی چاہیے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہوں گے مسلمان ہی، لیکن عقیدے کی ایسی بدعت میں شامل ہو جائیں گے جس کی سزا جہنم، اور اپنے اپنے وقت پہ اس سے نجات پا کے نکل جائیں گے۔ امت کا پورے طور پر مثلاً یہ عقیدہ رہا ہے کیسے بکر رضی اللہ عنہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے افضل تھے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ، یہی ترتیب ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امت میں سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہتے بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہیں، تو وہ یہ کہہ کے کسی صحیح عقیدے کی بات نہیں کرتا، وہ عقیدے کی بات کو زد پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، جس پہ پوری امت فقہا اور محدثین اس بات کے قائل رہے ہیں۔ اب یہ ایک نئی بات کر رہا ہے، اس کو اگر اللہ چاہے تو قیامت میں اس چیز کی سزا دے کہ اس نے عقیدے میں ایک نئی بات اپنی طرف سے کیوں شامل کی، اور پھر اللہ اسے جنت میں بھیج دے، یہ اللہ کے قبضے اور اختیار کی بات ہے، لیکن ہے یہ مومن، عقیدے کی اتنی بدعت کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ زیدی جو ہیں ان کا ایک گروہ، ان میں بھی 3-4 گروہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو صرف اتنی بات کا قائل ہے
وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے. ہم کہتے ہیں یہ کوئی مانتا ہی نہیں پوری امت نے. امت سے الگ ایک طریقہ اپنانا یہ غلط بات ہوگی. تو اس طرح کی بدعات جو عقیدے میں آتی ہیں اس کی وجہ سے ان لوگوں کو جہنم کی سزا ملے گی، لیکن چونکہ ہیں مسلمان ہی اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لوگوں کو اس حدیث کے سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے. اور رہ گئی اعمال کی بدعات، تو اعمال کی بدعات تو ہر دور میں اس امت میں رہی ہیں، سزا ان پہ بھی ملے گی اللہ کے ہاں سے، اور اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے. لیکن سزا میں یہ چیز نہیں ہے کہ بدعتی انسان کوئی ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا. اعمال میں اس نے سنت کے خلاف جو چیزیں شامل کی تھیں اپنی طرف سے، اس پہ سزا کی بات ہے. تو یہاں پر جو بات چل رہی ہے یہ تو یہودیت، عیسائیت، اسلام، اللہ نے فرمایا ان کی دین اچھے تھے، سچی چیزیں تھیں، اور بعد والوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. اور ہر کوئی گروہ جو اس کے پاس ہے اس پہ بڑا خوش ہے. اختلاف ایک تو یہ ہے، اور ایک اختلاف یہ ہے کہ تعلیم اصل میں اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس تعلیم کی تشریحات مختلف ہو جائیں، اور وہ تشریحات ایسی ہوں جو دلائل کی بنیاد پر ہوں، اور قرون اولیٰ سے اس تشریح کی تائید بھی مل جائے، وہ صحیح ہے. کتاب و سنت کی چیز، دونوں نے کسی چیز کو بتا دیا. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لحمن طریہ، تازہ گوشت جو تم حاصل کرتے ہو سمندر سے. اب اس تازہ گوشت سے کیا مراد ہے؟ مچھلی. فقہا کا ایک دوسرا گروہ گیا اس طرح، وہ کہتے ہیں کہ مچھلی نہیں ہے، مچھلی گوشت میں شامل نہیں. وہ کہتے ہیں کہنے کو ہے، لیکن اصل میں جس چیز کا نام لحم یا گوشت ہے مچھلی اس میں شامل نہیں ہے. اب ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور دونوں کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے بھی ہیں. اب ہے یہ اختلاف، لیکن یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. اس پہ جنت اور جہنم تو کیا دونوں کو ثواب ملے گا، کیونکہ ان کے پاس دلائل تھے مضبوط، اور انہوں نے دین کو بنیادی طور پر کتاب و سنت کو دیکھ کے پھر اس کی روشنی میں اجتہاد کیا ہے. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھی، لوگ ان کے سامنے بھی اجتہاد کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی بنیاد پہ اجتہاد فرماتے تھے، اللہ نے کسی کو نہیں روکا. نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں علیہ السلام فرق بس اتنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اجتہاد میں جب خطا کرتے ہیں، اجتہادی طور پر خطا کرتے ہیں، تو اللہ انہیں اس خطا پر قائم نہیں رہنے دیتا، وہی آ جاتی. اور غیر نبی چاہے وہ سے وقت رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کیوں نہ ہو، جب اجتہاد کریں گے اور اس اجتہاد میں کوئی خطا ہو گئی، وہی نہیں آتی، پھر کوئی بھی نہیں بتاتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. اجتہاد ہے، دونوں طرف چیزیں چلی جاتی، اور وہ سب کے سب خدا کی رحمت ہے. اگر یہ اجتہاد نہ ہوتا اس امت میں، اور اتنی بڑی نعمتیں دو چیزیں اللہ نے اس امت میں ایسی رکھ دی ہیں کہ اس دین کو باقی رکھنا تھا خدا نے قیامت تک. عیسائیت میں، یہودیت میں یہ دونوں چیزیں نہیں تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تباہی ہو گئی. ایک ان میں اجتہاد نہیں تھا، یعنی اجتہاد جو تھوڑا بہت تھا اس کے اہل لوگ نہیں تھے جو اجتہاد کر سکتے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اجتہاد کرتے اصل کتابوں میں ہی تعریف کرتے. اور دوسری چیز جو اللہ نے اس امت میں رکھی ہے وہ تجدید ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر صدی میں کچھ علماء ایسے پیدا ہوتے رہیں گے جو اس اللہ کے دین کو پھر نئے سرے سے زندہ کر دیں گے. پچھلی صدی سے اس صدی تک جو بدعات، نئی نئی چیزیں آئی ہوئی تھی، وہ ان چیزوں کو نکال کے دین کو ایک مرتبہ پھر نکھار دیں گے. دین کا چہرہ ایک مرتبہ پھر روشن ہو جائے گا، دھل جائے گا. جو کچھ لوگوں نے مبالغے کے طور پر اس دین میں چیزیں شامل کر لی تھی وہ نکال دیں گے اس کو. تو یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ قیامت تک تجدید ہوتی رہے گی. یہ جتنے لوگوں کے ہم نام لیتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ سب لوگ اپنی اپنی صدی کے مجدد تھے. انہوں نے دین کو نئے سرے سے ایک زندگی دے دی، اور ان کے اثرات عالمگیر بھی مرتب ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور خاص طور پہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، پورا بر صغیر ان کے اجتہاد سے، ان کی تجدید سے، ان کے دین میں کام سے، اور ان کا اپنے دین کے حالات کو دیکھ کر، تقاضوں کو دیکھ کے عمل کرنا، ان ساری چیزوں سے صرف بر صغیر ہی نہیں پوری عرب دنیا بھی متاثر ہوئی.
وہاں جتنا علم ان کے بعد آیا ہے لوگوں نے بڑا استفادہ کیا ہے اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ سے، حتیٰ کہ ان کا نام اصل وہ کم ہو گیا اور ان کی تجدید ان کے نام کی جگہ پہ آ گئی، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ ہر کوئی آدمی انہیں اس نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ چیز ہے جو اس امت میں رہی، ایک اجتہاد اور ایک تجدید، پچھلی امتوں میں نہیں رہی، اس لیے وہ دین ختم ہو گئے اور وہ دین مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اس اصل دین میں ٹکڑے کر لیے، اور ہر گروہ خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، فذرہم، بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے، فی غمرتہم، کہاں چھوڑ دیجئے؟ ان کو بے ہوشی میں۔ غمرہ کہتے ہیں عربی میں اتنا گہرا پانی جس میں آدمی ڈوب جائے، کوئی اس پانی میں چلا جائے تو بالکل ہی ڈوب جائے، سر سے بھی اوپر چلا جائے اس کے پانی۔ پھر یہ استعمال ہونے لگا آہستہ آہستہ ہر اس چیز پر جو ڈھانپ لے، تو ڈھانپ لینے والی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذرہم فی غمرتہم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے اس چیز میں، اپنی بے ہوشی میں، یعنی مشرکانہ جہالت میں، جو دین انہوں نے تباہ کر لیا ہے، جو شرک انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں یا اپنی اس شرک کی زندگی میں ڈوبے رہیں، حتیٰ ہین، ایک خاص وقت تک، اور وہ خاص وقت موت ہے۔ اصل چیز ان تک پہنچا دیں اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیں، دین کی دعوت انہیں دے دیں، اس کے بعد بس آپ ہٹ جائیں، اور یہ اپنی اس مشرکانہ جہالت میں رہیں موت تک۔ اللہ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور اللہ نے اس دنیا کو فیصلے کی جگہ نہیں بنایا۔ فیصلے تو آخرت میں ہوں گے، یہاں تو یہی ہے کہ حق بات پہنچا دی جائے، سچی بات بتا دی جائے، آدمی آگے مانتا ہے نہیں مانتا یہ اس کی بڑے حد تک اپنے اختیار کی بھی بات ہے اور اس کے نصیب کی بھی بات۔ اللہ نے فرمایا انہیں چھوڑ دیجئے اپنی شرک کی جہالت میں ایک خاص مدت تک، یعنی موت تک۔ یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں انہیں بہت کچھ ملا ہے، یہی چیز ابھی پہلے گزری ہے نا، کہاں؟ جہاں آیا تھا کہ ان کے سردار جو ہیں انہوں نے کہا آخرت نہیں آنی، 33 نمبر میں، جی ہاں، وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور بولے سردار ان کی قوم میں سے جو منکر تھے، وكذبوا بلقاء الآخرة، اور آخرت کی زندگی کو جھٹلاتے تھے، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے جیتے میں ہم نے انہیں آرام سکون دیا تھا، وہ چیز آ گئی۔ ہاں اس کیا تھا نا کہ آگے آ رہی ہے، وہ یہ ہے اَيَحْسَبُونَ، کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ہم جو ان کو دیے جاتے ہیں دہی اس کے ساتھ من مال و بنین، اس گمراہی کے باوجود جو ہم ان کو مال اور اولاد دے رہے ہیں، کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، نسارع لہم، کیا خیال کرتے ہیں یہ نسارع لہم، اور دوڑ دوڑ کے ملاتے ہیں ہم ان کو فی الخیرات، اچھائی کے کاموں میں، کیا یہ بھلائیاں، کیا یہ خوبیاں، کیا مال اور اولاد جلدی جلدی انہیں مل رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ یہ اچھا کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ کیسی بڑی دھمکی ہے الیاذ باللہ۔ اللہ نے کہا ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو بیٹے اور یہ جو مال ہم انہیں دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جلدی جلدی یہ جو چیزیں مل رہی ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہے ہیں؟ یہ اسی دنیا پہ خوش ہے نا کہ اس میں کوئی آفت نہیں۔ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، ان کے جیتے جی میں جو آرام انہیں دیا ہے، اس آرام کی وجہ سے اللہ کی تکذیب کر رہے تھے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اللہ کے ظاہری انعام دیکھ کر دھوکے کھا جاتے ہیں کہ فلاں قوم کو اتنا پیسہ مل رہا ہے، فلاں کی اتنی ترقی ہو رہی ہے، فلاں شخص اتنا زیادہ آگے جا رہا ہے۔ ارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس عقیدہ کیا ہے، اس انسان کے اعمال کیا ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، اعمال صحیح ہیں، پھر اللہ کے انعامات بیٹے اور مال بہت کام کی چیز، اسی ذریعے سے دنیا میں کام ہوتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک اور حلال مال. آپ نے فرمایا کیا یہ اچھی چیز ہے جب وہ کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہو. کوئی منع نہیں ہے مال کا کمانا. بیٹوں کی کس نے مذمت کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کی بیک پہ دیکھیں عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے. اب اللہ کے ساتھ تعلق ہے نہیں، عقیدہ اس کا درست ہے نہیں، اور وہ اپنی ان بیٹوں اور مال پہ خوش ہو کے خدا کے دین کی مخالفت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا یہ سمجھتے ہیں ہم ان کے ساتھ کچھ اچھائی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے. کیا تو اللہ کہہ دیتا نا جہنم میں پھینکیں گے تو پھر بھی ایک بات ہوتی. انجام سے بے خبری کہ انہیں پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے، بہت بڑی بات ہے. کہ مطلب ایسی خبر ان کی لیں گے کہ یہ بیٹے، یہ مال، یہ سب چیزیں ان پر وبال بن جائیں گی. اور ایسے ہی ہوا ہے. مکہ مکرمہ میں اتراتے تھے بیٹے ہیں، مال ہے، مجلس اچھی جمتی ہے. کتنوں کے بیٹے تھے اللہ نے جنہیں ایمان کی توفیق دے دی، اور باپ مر گیا اور اولاد ان کی وارث نہیں بن سکی، اور بیٹوں کا انتقال ہو گیا اور باپ وارث نہیں بن سکا. دین مختلف ہو گیا، اور جب وہ مختلف ہو گیا تو آپس کے تعلقات بھی نہیں رہے. مومن آدمی ہو پھر یہ مال بیٹے سب کام کی چیز، اور کافر آدمی. اور اسی طرح کسی انسان کو بھی اس سے پتا چلتا ہے، صوفیہ نے بڑی اچھی چیز ثابت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدمی کی نظر اعمال پہ رہنی چاہیے. جو کشف، کرامتیں اور جو خواب اور اچھی چیزیں جو نظر آتی ہیں کہیں اس دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ میں اللہ کا اچھا بندہ بن گیا ہوں اور مقبول آدمی ہو گیا ہوں. اعمال کو دیکھے کہ اعمال کیا ہے، عقیدہ کیا ہے. اگر عمل خراب ہے تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. ایک آدمی رات کو اٹھتا ہے، خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے، روتا ہے، اپنے گناہوں پہ پشیمانی کا اظہار کرتا ہے اور فجر نہیں پڑتا، کوئی فائدہ نہیں اس رونے کا. ایسا جو اس انسان کو اللہ کا قرب دلا سکے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو فرض تھا اس نے چھوڑ دیا، جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وہ چھوڑ دی، اور یہ اس چکر میں آ گیا کہ رونا دھونا ہو گیا. اللہ کے سامنے رو لیے اور ندامت کا اظہار کر لیا. دل کو بھی خوشی ہو جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، تو اس کو اس کا ثواب جو کچھ بھی ملے اللہ اسے معاف بھی کر دے. لیکن وہ فجر کی جو نماز ہے نا، خدا اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے متعلق پوچھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ رات رو لیا تو فجر اللہ کہے کہ بس ٹھیک ہے بے شک چھوڑ دو. تو بہت سے صوفی اس میں مارے جاتے ہیں. خواب بڑے اچھے آئے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا، یہ سمجھتے ہیں جو چیزیں کافر اور مومن کے درمیان مشترک ہوا کرتی ہیں وہ اللہ کا قرب نہیں دلایا کرتی. کافر بھی اچھے خواب دیکھتا ہے، مومن بھی اچھے خواب دیکھتا ہے. یہ دیکھنا کوئی خدا کے قریب تھوڑا ہی کرتا ہے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس اچھی بات ہے آپ کو زیارت ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، یہ زیادہ قیمتی چیز ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چھوڑ، عالم بیداری میں بھی دیکھ لے اللہ کے کتنا قریب ہوا، ثواب کتنا ملا. ثواب اسی کا نام ہے نا اللہ کے قریب ہونا. اللہ کی خوشی کتنی ملی؟ کچھ بھی نہیں. ہم یہی کہیں گے کہ اچھی چیز ہے، خواب ہے، بس دیکھا ہے. جنہوں نے عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیارت کی تھی، ان کی حیات میں تو کفر پہ مر گئے، انہیں اس زیارت نے کیا نفع دیا؟ تو جو چیزیں اس کے مقابلے میں ایک آدمی کہتا ہے میں نے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، زیادہ قابل قدر چیزیں اس لیے کہ عمل کیا. تو جو اعمال کافر اور مومن کے درمیان دونوں میں کامن ہوا کرتے ہیں اللہ کا قرب نہیں دلایا کرتے. قرب دلانے والی چیز اللہ کے ہاں وہ اختیاری عمل ہے آدمی کا اپنا. کافر بھی کھانا کھاتا ہے، مومن بھی کھانا کھاتا ہے. مومن انسان اچھی نیت سے کھاتا ہے، کافر کی کوئی نیت ہے نہیں. یہ کھانا اپنے اختیار سے یہ اللہ کا قرب دلائے گا اس انسان کو. ثواب ہوگا، خدا کی خوشی، خدا کی رضا حاصل ہوگی. دن میں 100 مرتبہ جب سوچے گا نا یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، تو ذہن بنے گا. پھر ذہن خراب باتیں نہیں سوچتا. پھر سوچ کی تطہیر ہو جاتی ہے، سوچ پاک ہو جاتی ہے.
نتیجہ یہ کہ گناہ پر سوچنے کے لیے طبیعت کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، اور عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے آہستہ آہستہ طبیعت اتنی ڈھلتی جاتی ہے، اور پھر گناہ کی طرف نہیں سوچنا ہوتا۔ کہتا ہے اب کیا سوچنا ہے، کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ اور اگر تربیت ٹھیک نہ ہو ذہنی طور پہ، اور ایمان، اللہ کے قرب اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی فکر نہ ہو، تو پھر عمر جتنی ڈھلتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اتنا گناہوں میں عملاً اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو چیز وہ دیکھنی چاہیے جو اللہ کا قرب بڑھائے، اور وہ اعمال ہیں اختیاری۔ غیر اختیاری چیزیں خدا کے قریب نہیں کرتی۔ اچھی چیز ہے، کسی انسان نے زیارت کر لی، کسی انسان نے خواب میں دیکھ لیا حج کر رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے، چلیے بہت اچھا خواب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لی، مان لیا، پھر کیا ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں 2 رکعتیں پڑھتا تو زیادہ خدا کا قرب دلاتی۔ تو اس لیے کسی چیز پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، اعمال دیکھے، سنت کے مطابق جتنے ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کسی کو، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر لیتے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 2 نفل پڑھنا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر سمجھتا ہوں جس میں آدمی ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھے، اس لیے کہ سنت نہیں نا۔ تو جتنا آدمی کا قرب اپنے اختیاری اعمال اور اختیاری اعمال میں بھی سنت کے مطابق ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی خدا کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اللہ کے قریب پہنچے گا۔ یہ چیزیں، اور اس کی بنیاد صحیح تعلیم، ترتیب ہمیشہ امت میں یہ رہی، جسے حضرت مجدد رحمۃ اللہ بار بار اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ صحیح عقیدہ، پھر صحیح علم، پھر صحیح عمل، اور اس کے بعد اخلاص۔ یہی ترتیب ہے ہمیشہ، صحیح عقیدہ رکھے، صحیح عقیدے کے بعد صحیح علم حاصل کرے، صحیح علم حاصل ہو جائے گا تو صحیح عمل ہو جائے گا، صحیح عمل حاصل ہوگا تو اس کے بعد اخلاص بھی اس میں پیدا ہو جائے گا۔ یہ چاروں چیزیں ایک ہی ترتیب میں آئیں گی۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میرے اعمال اچھے ہو جائیں اور اس کی بیک پہ اس کا علم ٹھیک نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں۔ ایک آدمی کتنے ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، اور وہ کوئی بھی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، فرض کر لیجئے، تو اس انسان کو خدا کا قرب نہیں مل سکتا۔ مثلا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے نماز کا، فقہا نے لکھا ہے فرض نہ ہوئے کسی انسان کے اور سنتیں اس نے پڑھ لی، کوئی نماز لے لیں، مغرب کی عشاء کی نماز لے لیتے ہیں، ایک آدمی نے سنتیں پڑھی، سلام پھیرا، اب امام صاحب نے کہا کہ بھی فرض نہیں ہوئے، فرض آپ لوگ اپنے اپنے پڑھ لیں یا دوبارہ جماعت سے پڑھ لیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی۔ تو اب یہ آدمی فرض نماز دوبارہ پڑھنے کے بعد ان سنتوں کو اگر چھوڑ دے گا تو یہ گناہ کی بات اسے چاہیے پھر یہ سنتیں پڑھے، پھر وتر پڑھے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی پڑھی ہوئی سنتیں بس کافی ہو گئیں، کیونکہ وہ سنتیں اصل میں تو فرض کو پورا کرنے والی تھی نا، فرض کے انڈر، فرض کے تابع آنی چاہیے تھی، اب اس نے اس کی پرواہ نہیں کی تو وہ 2 سنتیں چھوڑنے کا اسے گناہ ملے گا۔ اب دیکھ لیجئے اگر صحیح علم ہوگا نا اس کو، تو وہ صحیح علم اس انسان کو اس بات پر لے آئے گا کہ ہاں مجھے سنتیں دوبارہ پڑھنی ہیں۔ یہ علم خود اللہ سے معاف کرانے کی چیز ہے، یہ خود علم اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اس انسان نے صحیح علم حاصل کیا، اپنا ٹائم لگایا، اپنا پیسہ لگایا، جو بھی اسباب اور ذرائع تھے اس نے استعمال کیے، تو صحیح عقیدہ، اس کے بعد صحیح علم حاصل کر لیا، صحیح علم کے بعد اب اس انسان نے عمل صحیح کر لیا۔ شیخ کو مسئلے کا نہیں پتا تھا، چلے گئے، اسے مسئلے کا پتا تھا، اس نے عمل کیا، اچھا عمل کیا، اس انسان کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ علم صحیح حاصل کیا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے زمانے میں جو اپنے وقت کے بڑے شیخ گنے جاتے، نماز پڑھائیں گے، پہلی رکعت میں کسی سورت کی آخری آیتیں، دوسری رکعت میں پھر کسی بھی سورت کی آخری آیتیں، ہوتا ہے ہمارے ملک کئی جگہ نا، ایک سورت لے لی اس کی آخری آیتیں پڑھ لی، دوسری سورت لے لی اس کی بھی آخری آیتیں پڑھ لی۔ فقہا نے منع لکھا ہے، اسے مکروہ قرار دیا ہے،
جو بھی اس کی وجہ ہو، وہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیوں یہ مکروہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے تو اب اس کے پاس علم ہے نہیں. جب صحیح علم نہیں ہے تو صحیح عمل بھی نہیں ہوگا، صحیح عمل نہیں ہوگا تو جتنے بھی اس کے ساتھ ہیں نا ان سب کے عمل میں یہ گڑبڑ آتی چلی جائے گی. ان بیچاروں کو پیشوا ہی ایسا ملا، انہوں نے دیکھا ہی یہی. اور عقیدہ خدا نہ خواستہ بگڑ جائے الیاذ باللہ تو پھر تو اور بربادی ہے. اگر شیخ کا عقیدہ یہ بن جائے یا ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے اچھے تھے اور مولا علی رضی اللہ عنہ سے تعلق اور ان کی محبت سب سے زیادہ تھی، پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر سارے نیچے والوں میں یہی عقیدہ آئے گا. جب یہ عقیدہ آئے گا تو عقیدے کی بدعت ہے اور اللہ کے ہاں اس پہ پکڑ ہو جائے گی. تو ظاہری اعمال جب آدمی کا ایمان نہ ہو، بیٹے، اولاد، ترقی، عہدہ، کچھ کام نہیں. اور باطن کے اعمال اس میں بھی اگر صحیح عقیدہ اور پھر صحیح علم اور صحیح عمل اور پھر اخلاص یہ ترتیب نہ ہو، اس کا بھی پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اللہ نے اسی لیے فرما دیا ہے کہ بلّہ شعورون، انہیں پتہ نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کیا کریں.